کس طرح سے کھنگالنا تھا، کس طرح سے اس کے ہر پیراگراف پر عمل کرنا تھا، ہم نے یہ نہیں کیا، اور ہماری کمزوری اور ہماری انحطاط، ہماری تنزلی اور ہماری رسوائی، ہماری آج کی غلامی کا جو راز ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو نہیں پڑھا، اور تاریخ میں جو چیزیں ہمارے لیے اہم تھی وہ نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، مادیت کے دور میں ہم بہہ گئے، ہم نے بھی وہی کیا جو اغیار نے کیا، نتیجتاً ہم سب کچھ کھو گئے۔ دوسری بات کہ ہم جس بڑی غلطی کا شکار ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں، خود کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، خود ہم اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں۔ اس تمہید میں، اس دوسرے نقطے میں آج بات کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قیامہ کی آیتیں تلاوت کی۔ رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے قسم کھا کر قیامت کے بارے میں اور اس کے بعد قسم کھا کر ایک انسان کے نفس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ وہ نفس، اس نفس کی قسم کہ جو نفس انسان کو ملامت کرنے والا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ داخلی طاقت جس کو ہم نفس کہتے ہیں، یہی ہمیں خیر کی طرف لے جاتی ہے، اس کی طاقت، یا ہمیں شر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی ہم تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا کھانا ہو یا پہننا، ہمارے آنکھوں کی دیکھنا ہو یا کانوں کا سننا، یہی وہ چیزیں ہیں اور یہی وہ سورس ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا کھانا حلال کا نہیں ہے، اگر ہمارا دیکھنا حلال نہیں ہے، اور اگر ہمارا سننا حلال نہیں ہے، حق نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، تو جان لیجئے جو اندر طاقت بن رہی ہے، جو ہمارے عمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، وہ درست نہیں ہے اور صحیح نہیں۔ اور اگر ہمارا دیکھنا اور سننا جائز اور درست اور حق ہے، اور اسی طرح سے ہمارا کھانا حلال کا ہے، تو ہم اپنے اندر ایک ایسی طاقت تیار کر رہے ہیں جو ہمیں درست راستے کی طرف لے کے جائے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر کہا تھا، واللہ ہذہ النفس المؤمنہ، وہ نفس جس کو رب تعالیٰ نے ملامت والا نفس دے دیا ہو، ملامت والی اندر ایمانی طاقت دے دی ہو، یہ صرف مومن کے پاس ہو سکتی ہے، کسی منافق کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ہم اور آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپس میں جھگڑ جاتے ہیں، بہن بھائی جھگڑ جاتے ہیں، رشتہ دار جھگڑ جاتے ہیں، مسلکوں کی آج وہ بھی ایک لڑائی عام ہے، بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہمارے پاس اندر ایک ایمانی طاقت موجود ہے کہ جو ہمیں ملامت کرتی ہے آپ غلط کر رہے ہو، اگر ہم توڑ رہے ہیں تو ہمارا اندر ایمان اور نفس ہمیں اس چیز پر ابھارے، نہیں جوڑ لو، گھاٹا کھا لو، برداشت کر لو۔ اگر وہ کسی مسلک کے مابین ہیں تو فردوہ الی اللہ والرسول کا فارمولہ، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کا فرمان، جب بھی تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور رسول کے پاس لے کر آ جاؤ، اللہ رب العالمین کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو جو حل ملے گا اس پر آپ خوش ہو جائیں، گرچہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے، گرچہ آپ کو اپنی انا مارنی پڑے، گرچہ آپ کو معافی مانگنی پڑ جائے، گرچہ آپ کو اپنے جیب سے کچھ دینا پڑ جائے، گرچہ بھری مجلس کے اندر آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا کیوں نہ پڑ جائے، لیکن اس وقت آپ اللہ اور رسول کے سامنے زیر ہو جائیں اور سر تسلیم خم کر لیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ ہذہ النفس المؤمنہ، یہ ایسی کیفیت اگر ہمارے پاس ہے، ہم نے خود کی ایسی تربیت کر لی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ ہمارے پاس پہلی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ باتیں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ کے اندر
سب سے پہلے جس چیز کے شر سے پناہ مانگی ہے وہ نفس کا شر ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. الہی میں سب سے پہلے جو تجھ سے استعاذہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، جس کے شر سے تحفظ مانگتا ہوں، وہ میرا نفس ہے. آپ کے گھر کا، آپ کے پڑوس کا دشمن آپ کو بعد میں نقصان پہنچائے گا، آپ کا بزنس پارٹنر آپ کو بعد میں نقصان پہنچائے گا. سب سے پہلے جو آپ کو چیز نقصان دینے والی ہے وہ آپ کا برا نفس ہے. اگر اس کے اندر برائی ہے، اور برائی حسد کی شکل میں ہو تب، بخیلی کی شکل میں ہو تب، وہ کسی اور برائی کی شکل میں، شرک و بدعات کی شکل میں ہو تب، آدمی کے اندر انا اور تکبر کی شکل میں ہو تب، یہ تمام وہ بری شکلیں ہیں اگر کسی کے نفس کے اندر پنپ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے وہ خود کا دشمن. اگر وہ اس سے نہیں بچ پایا، کسی سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی کیفیت کے اندر یہ چیز لانی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نفس میں، اپنے دل میں، اپنے ایمان میں ایسا جذبہ رکھیں کہ اپنی غلطیوں کا احساس، اس پر شرمندگی، اس پر معافی، اور دوسرے کو خوش کرنا، وہ اپنا پڑوس ہو تب، وہ اپنے بہن بھائی ہو تب، وہ اپنا بزنس پارٹنر ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مشرب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اس کا حق دینا میرے بھائیو یہ بہت ضروری ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا وحشی بن حرب کا. جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. بہت لمبا واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے یہ کہہ دیا کہ اے وحشی آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، مجھے اپنے چچا یاد آ جائے. اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نے ان کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ آخر میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے جس کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں موجود ہے. کہتے ہیں میں آپ کی نظروں سے دور رہتا اور چھپ چھپ کے بیٹھتا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے اپنے ایام بسر کیے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے تو میرے دل کے اندر اس غلطی نے مجھے اتنا ڈانٹنا شروع کر دیا اور اتنی شرمندگی ہونے لگی کہ میں اس کے مداوے اور اس کی دوا کے لیے اور اس کی تلافی کے لیے میں نے ایک اپنے اندر پھر عزم پالا. اور وہ یہ تھا کہ مسیلمہ ابن کذاب نے، اس وقت کا جو سب سے شرری انسان تھا، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کہتے ہیں میں نے یہ اپنے اندر عزم کیا اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف دی ہے تو میں اس کے دوا کے اندر اور مداوا کے اندر اس ظالم کو انجام تک پہنچاؤں گا تاکہ جو ہے اسلام کو اس کے شر سے جو ہے تحفظ مل سکے اور اسلام محفوظ ہو. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس شخص نے ایسا کیا. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے دکھایا. میرے بھائیوں یہ وہ پہلی شکل ہے کہ جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد دوسری بڑی جو کیفیت انسان کے نفس کے اندر رہتی ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نفس امارہ بالسوء، ہمیشہ برائیوں کی طرف. اور مفسرین لکھتے ہیں رب تعالیٰ نے جو یہ فرمایا قرآن پاک کے اندر، ایک روایت کے مطابق کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے، اور دوسرے قول کے مطابق کہ زلیخا کا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں مانتا، یہ تو برائی کی طرف کھینچ کے لے جانے والا ہے. اور یہ امارہ لفظ امر اور پھر امارہ، اس میں تفضیل زیادہ کھینچنے والا. ہمیشہ انسان لالچ میں آ جاتا ہے اور نقصان پا جاتا ہے. نیند ہے تو سوچتا ہے ابھی اور سو لوں، فجر تو بڑی لمبی ہے. کہیں بزنس کے اندر دکان بند کرنی پڑے، ادھر آزان ہو رہی ہو، ایک کسٹمر ڈیل کر لیں. ایک کسٹمر ڈیل کرنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے. بھائی بہن کا جھگڑا ہو جائے، بھائی کل معافی مانگ لیں گے. والدین سے کوئی معاملہ آ جائے تو نہیں جی دوسرے بہن بھائی بھی تو ہیں، وہ سنبھال لیں، کون سا میرے اوپر فرض ہے. بھائی کوئی شرک و بدعت زندگی سے ختم کرنے کا معاملہ آ جائے تو کہتے ہیں بڑا عالم بنا پڑتا ہے. میرے ماں باپ بھی تو بڑے پڑھے لکھے تھے. اور اس طرح کی جو کیفیات ہیں کہ انسان کو پیچھے ہٹنا اور رجوع کرنے کا مادہ ختم ہو کر برائیوں کی طرف کھینچا جاتا ہے. ہر وقت برائی. میرے بھائیوں اس کی بڑی تاریخ ہے. دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ قتل ہوا، شرک بعد میں آیا. سب سے پہلا قتل دنیا کے اندر، یہ سب سے پہلا گناہ تھا. تاریخ کے اندر سب سے پہلا گناہ
हाबिल और काबिल की जंग हो गई, लड़ाई हो गई, और एक औरत की वजह से हुई, और काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। आप कुरान के आयात को जाकर पढ़ें, और जब काबिल कत्ल करके रहता है, फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीही फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। उसके नफ्स ने उसको उभारा, उसके अंदर एक आग जलाई, जिस आग का अंजाम और इंतहा ये थी कि अपने भाई के ऊपर उसने वार कर दी और भाई को कत्ल कर दिया। वो इतना शरीफ नफ्स भाई, वो इतना वफादार भाई, वो इतना मुती और फरमाबरदार भाई, वो इतना अल्लाह से डरने वाला भाई कि जो ये कह रहा था, ला इन बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। भाई मेरे, अगर तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा मुझे कत्ल करने के लिए, मैं अपना हाथ तेरे ऊपर उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूँ, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता कि मैं तुझे कत्ल करूँ। ये था मोमिन, ये था मुत्तकी, ये था असल वफादार, ये था मुती और फरमाबरदार, और यही वो भाई था कि जो वफादार भाई की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर आता है। लेकिन दूसरे भाई से गलती हुई, और उस गलती की ताबीर नफ्स की तरफ की गई कि बुरे नफ्स ने उसको इतना उकसा, इतना उभारा और इस अंजाम तक लेकर गया कि अपने भाई को कत्ल कर दिया। नतीजतन क्या हुआ? सिवाय रुसवाई के, सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय रब्बे ताला की नाराजगी के, और सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जितने भी क़यामत तक कत्ल होते रहेंगे और फसाद, उसकी बुनियाद और उसकी जड़ और उसकी इब्तिदा करने वाला काबिल, उसके ऊपर उसका विज़र जाता रहेगा, बोझ जाता रहेगा। अल्लाह ताला हमें हर बुराई से बचाए, और खुसूसन बुनियाद रखने वाला वो कांप जाए कि भाई आखिर उसके नफ्स ने उससे क्या करवा दिया। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख को उठाएं, जब सामरी ने नबुव्वत के सामने, और नबी अभी जिंदा हैं, एक बछड़े को माबूद बनाकर कौम के सामने रख दिया, और कौम रब्बे ताला को छोड़कर बछड़े की इबादत करने लग जाती। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आते हैं, अपने हारून भाई से लड़ भिड़ते हैं कि आपके रहते हुए ये कौम इतनी गुमराह, इतनी शिर्क, इतनी फसादी कि रब्बे ताला को छोड़कर तेरे रहते हुए, तुझे तो मैंने यहां इस्लाह करने के लिए छोड़ा था। कादू यक़्तुलूननी, कहा भाईजान बहुत कोशिश की, बहुत मना किया इनको, करीब थे कि मुझे कत्ल कर देते, ये मानने वाले लोग नहीं हैं। अब उस वाक़े के अंदर भाइयों का भी झगड़ा होता है। कभी वक्त होता तो मैं बताता कि किस तरह से हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई को आर दिलाई कि हम एक माँ के बेटे हैं, हमारा लड़ना लोगों के सामने हमारे दोनों की बेइज्जती है, दोनों की बेइज्जती है। यब्नउम ला तुशमित बी अल-आदा वला ताखुद बिलिहियती वला बिरासी। लोगों के सामने मेरी दाढ़ी पकड़ के और मेरा सर पकड़ के इस तरह से झंझोड़ना और मुझे शर्मिंदा करना और इनके सामने डांटना, ये तो इनके सामने मेरी तौहीन करके आप इनको मेरे ऊपर उकसा रहे हैं। दोनों भाइयों का किसी तीसरे शख्स के सामने लड़ना, ये बड़ी तौहीन की बात है, बहुत तौहीन की बात है। और हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को ये बात याद दिलाई तो भाई ने फौरी अपनी गलती का एतराफ़ किया और अपने भाई को छोड़ दिया। ऐसे होते हैं भाई, इस तरह से रहना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था, उस वक्त सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए कि सामरी तूने ऐसा क्यों किया, रब्बे ताला की इबादत छोड़कर तूने ऐसा क्यों किया कि एक बछड़े की इबादत, बछड़ा बनाया और कौम को उसके पीछे लगा दिया। रब्बे ज़ुल जलाल को छोड़कर लोग एक मसनूई और जो हाथ से तूने बनाया है उसकी इबादत करवाने लग गया। ऐ बदबख्त, तुझे अल्लाह का डर नहीं है? तो क्या जवाब दिया था उसने? कज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, लोग तेरे पास आए मेरे पास ना आए, तेरी बात माने मेरी ना माने, तेरी हुकूमत चले और मेरी ना चले, ये मैं किस तरह से बर्दाश्त कर सकता हूं? मेरे बुरे नफ्स ने किस चीज पर उभारा, उकसाया, यहां तक कि नऊज़ु बिल्लाह शिर्क की बुनियाद नबुव्वत के दौर में एक शख्स ने रख ली और आगे वो चलने लग गए। मैं बता रहा था मेरे भाइयों, बुरे नफ्स का बुरा गुनाह वो उसकी कोई इंतहा नहीं। हम अपनी तरबियत करें, हम अपने आप को संभालें, हम अपनी कैफियत पर गौर करें,
اور ہمیشہ اس چیز کی طرف توجہ دے کہ آخر ہماری داخلی طاقت کیا ہمیں اللہ رب العالمین سے مغفرت اور رب تعالیٰ سے استغفار کی طرف بلاتی ہے، کیا ہمیں اپنی نمازوں کا خیال ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، آج کے اس پرفتن دور کے اندر تمسک بالدین اور دین کے اوپر ثابت قدم رہنا، دینی شعائر کو اپنانا، وہ چاہے ہمارا پردہ ہو تب، وہ ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی مبارک کا ہونا ہو تب، 5 وقت کا صحیح نمازی ہونا ہو تب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دین کی تبلیغ کرنا ہو تب، اپنے تمام کاموں کے ساتھ دین کو ترجیح دیتے ہوئے اور دین کو سب سے مقدم رکھتے ہوئے آگے چلنا اس کی بے حد ضرورت ہے۔ اور اس کی ضرورت کو لیتے ہوئے سب سے پہلے انسان اپنے اوپر غور کرے اور اپنی کیفیات کو دیکھے آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ حسین ابن منذر، جن کے بیٹے عمران ابن حسین ایک بہت بڑے صحابی ہیں، تقوی کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے رجال میں، تو جو حسین ابن منذر تھے یہ بہت بوڑھے تھے اور مکہ میں تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں علم بلند کیا ہے تو وہ بہت غصہ ہوئے، اور غصہ ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو دیکھا تو فرمایا افسحوا للشیخ، شیخ کے لیے تھوڑی جگہ خالی کرو، اور ان کو آگے بلا لیا۔ جب آئے تو آنے کے بعد خوب مناظرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتوں کا جواب دینے کے بعد کہا یا حسین اسلم، حسین مسلمان ہو جاؤ، سأعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں آپ کو ایسے کلمات سکھاؤں گا اللہ تعالیٰ تجھے بہت نفع دیں گے، بہت فائدہ ہوگا، تم مسلمان ہو جاؤ۔ مورخ کہتے ہیں اسی مجلس میں مسلمان ہوئے، اور بعض نے کہا گھر گئے سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ کچھ کلمات سکھاؤں گا اس سے فائدہ ہو جائے گا، کیوں نہ مسلمان ہو جاؤ۔ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وعدہ پورا کیجئے، آپ نے کہا تھا کچھ سکھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حسین قل اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی، الہی نیکیوں کا الہام میرے سینے میں بھر دے اور میرے سینے سے جو میرے نفس کا شر ہے اس کو نکال دے۔ سلف مثال دیا کرتے تھے، راستے میں آپ جا رہے ہیں اور راستے میں ایک تکلیف دہ چیز ہے، وہ پتھر کی شکل میں ہو یا لکڑی کی شکل میں ہو، 100 گاڑیاں گئی لیکن آپ وہاں رک گئے اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ بھائی اس پتھر سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کیوں نہ میں رکوں اور رک کر میں اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دوں۔ یہ ہے الہام نیکی کا۔ آپ کا اور آپ کے بھائی کا جھگڑا ہے، آپ رات کو سوئے اور آپ نے یہ محسوس کیا نہیں زیادہ دیر ناراض رہنا یہ میری عبادت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، میرے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور میرے بھائی کی جو قرابت کا رشتہ ہے اس کے اندر بھی شیطان کھیلے گا، ہم اور دور ہو جائیں گے، کیوں نہ صبح جا کر معافی مانگ لوں، صلح کر لوں، نقصان برداشت کر لوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء ولو کان محقا، جنت کے اندر بیچ میں ایک بہت خوبصورت جنت ہے، صرف ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کے ڈر سے حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے۔ اتنی بڑی جنت رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو جھگڑالو نہ ہوں، فسادی نہ ہوں، جو آپس میں رشتوں کو جوڑنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو آگے لے کر چلنے والے ہوں۔ ضروری ہے میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم اور آپ اپنے دینی تربیت کریں، ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم دین میں کہاں کھڑے ہیں اور دنیا میں کہاں کھڑے ہیں۔ جب تک ہم خود کی اصلاح نہیں کریں گے، خود کے اندر کے دشمن سے نہیں بچیں گے، ہم باہر کے دشمن سے نہیں بچ سکتے۔ ہمارا دشمن سب سے پہلا ہمارا برا نفس ہے، اور میں سمجھتا ہوں، میں خود کو اپنے آپ میں آپ کے ساتھ شامل کرتے ہوئے کہتا ہوں آج ہمیں زیادہ نقصان ہمارے نفس کی طرف سے ہے، ہماری ذات کی وجہ سے ہے۔ ہماری وقتوں پہ نمازیں نہیں ہوتی، ہمارے کھانا حلال نہیں ہوتا، اگر ہم ڈیوٹیاں کر رہے ہیں تو ڈیوٹی کے اندر ایمانداری نہیں ہے، ہم زبان سے اگر بولنا چاہتے ہیں تو ہم سچ نہیں بولتے ہیں، اگر ہم کہیں لکھتے ہیں تو لکھنے کے اندر ہم سے کمیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری جو غلطیاں ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، دین کی طرف متوجہ ہوں۔ اور میرے بھائیوں جس شخص کے اندر دین نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا کے اندر ایک مردہ کی شکل ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل،
رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ تو جانور ہیں، جانور سے بھی آگے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی ہے۔ جتنا ہم بزنس کو یا اپنے لائف پارٹنر کو ٹائم دیتے ہیں، ضروری ہے تھوڑا سا اس نماز کو بھی جا کر بخاری مسلم میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے سکھائی ہے۔ تجارت کرتے ہیں، تجارت کا بھی وہاں پہ باب ہے، دیکھیں تجارت کیسے کی ہے۔ ہم اگر اپنے حقوق ہیں اور ہماری پراپرٹیز جو ڈسٹریبیوٹرشپ ہے، وراثت ہے، وہ کس طرح سے ہے، وہاں پر بھی جو ہے تمام کے تمام احکامات موجود ہیں۔ وہاں جائیں اور دیکھیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے اپنے حصے بانٹ کر دیے ہیں۔ ہمیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دین کے معاملے میں کون سے مسلک سے ہے یہ سوچنے اور کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه، مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان سے بولتے ہیں تب بھی ہم چھری کی طرح جو ہے دوسرے کے سینے کو زخم پہنچاتے ہیں، اور اگر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے اندر بھی کتنی سختیاں ہیں۔ پوری تاریخ اور پورا میڈیا ہمارے سامنے لا کر ہر دن کی رپورٹ رکھتا ہے۔ ضروری ہے ہم رشتوں کو نبھائیں، ہم دین کے اندر سنجیدہ ہوں، خود کے تمام مسائل کو قرآن حدیث سے خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں۔ ہمارا پھر ایک ہی مذہب ہو جائے گا، وہ ہے اسلام۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلک نہیں دے کر گئے تھے، مذہب دے کر گئے تھے، اور وہ دین حنیف تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو ایک ہی حکم دیا ہے، تم سب دین حنیف کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم مسلک میں بٹنے سے پہلے مذہب کو پکڑیں، اور وہ دین حنیف ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دعا گو رب تعالیٰ سے اللہ کہنے والے اور سننے والے اور پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ جو اس دنیا سے جا چکے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، زندوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ مرکز اور مرکز کے چلانے والے اور تمام دینی مراکز اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ان کے چلانے والوں کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالیٰ جو دنیا سے جا چکے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور زندوں کو ہدایت کی دولت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم، شریوں کے شر، حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور کرے۔ قرض والوں کے قرضے کو اللہ خانہ غیب سے حلال وسائل کے ذریعے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال تجارتیں دے، ان میں اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ ہمیں اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی عاجلی عطا فرما دے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔